قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نبی اور اہل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو، یہ ماہ مبارک ذوالقعدہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کے گھر کے مہمان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیار کے مہمان بن کر جو مومنین مومنات حج کے ارادے سے جا چکے ہیں، انشاءاللہ اور بھی جانے والے ہیں، تو یقیناً اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کے لیے یہ بتلایا جاتا ہے کہ لوگوں، جب تم اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے معبود برحق اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرنا۔ یہ تو قرآن کا، شریعت محمدی کا حکم ہے، لیکن اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، اگر ان کی ذمہ داریاں ابھی باقی ہیں تب بھی وہ جا سکتے ہیں۔ اس بات کو لے کر نہ بیٹھیں کہ میرے بچوں کی شادیاں ہیں، بچیوں کی شادیاں ہیں۔ آپ کے پاس اسباب ہیں، مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، تو ارادہ کر لیں اور نکل پڑیں۔ اس لیے جب تک آپ کی اولاد کی ذمہ داریاں آپ سے ختم ہو جائیں تب تک زندہ رہنے کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس ہے نہیں،
تو جب اللہ نے ہمیں صحت دیا ہے، جب اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، جب اللہ نے ہمیں اتنا کثیر مال دیا ہے کہ ہم حج کر سکتے ہیں، اور جب ہم ایام حج میں وہاں رہیں گے تو ہماری کفالت میں پلنے والے لوگ یہاں آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کے حج سے آنے کے بعد بغیر کسی قرض لیے آپ کے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، تب آپ بالکل جا سکتے ہیں، اور دیگر لوگوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ ہاں، ہمدردی اور بات ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے دیگر رشتہ داروں کی بچیوں کی شادی کے لیے حج کو روکتے ہیں، سسرالی رشتہ داروں کے بچوں کے لیے بچوں کی شادی کے لیے اپنے حج کے ایام کو روک لیتے ہیں۔ نہ جانے سانس کب قبض ہو جائے ہماری، نہ جانے سانس ہماری کب رک جائے، نہ جانے ملک الموت کا فرشتہ کب چلا آ جائے۔ اس لیے جس وقت موقع ہے اسی وقت حج کو ادا کر لیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، کام کو جائیں تو ان کا گھر میں چولہا سلگ سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت یہ بتا رہی ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے، نبی کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں جب تمہاری ذمہ داریاں ختم ہو جائے تو تب حج کر لینا۔ مگر اسی بات پر اتفاق کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، جیسے بارہا ہم نے سنا، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں پر بھاری ہے، تو ایسے ہی حج کے لیے جاؤ گے، وہاں ایک ایک قدم تم آگے بڑھاؤ گے، ایک ایک رکن کو ادا کرتے جاؤ گے، تو جوانی کے عالم میں جو تمہاری عبادت ہوتی ہے، جو تمہارا حج ادا ہوتا ہے، یقیناً بڑھاپے کے 1000 سجدوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اور دوسری چیز، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اس سے زائد اگر کریں گے حج تو ہو جائے گا، لیکن جب ایک حج کرنے پر آپ کی ذمہ داری ساقط ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، آپ کے ذمے سے وہ اسلامی بنیادی ارکان میں سے وہ اہم رکن آپ کا ادا ہو گیا، دوسری مرتبہ آپ حج کرنا چاہتے ہیں، کیجئے، انکار نہیں ہے، کوئی نہیں روکتا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، بطور مشورہ کہہ رہا ہوں جو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا۔ کوئی حج کی تڑپ رکھا ہوا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، حرم مدینہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، دل میں تڑپ ہے، اسباب نہیں ہیں، معاشی اعتبار سے کمزور ہے، تڑپ ہے، یا کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، اس سے ایک محدود آمدنی ہوتی ہے، مختصر انکم ہوتی ہے، اس سے وہ اپنا گھر چلاتا ہے۔ ہر کسی کی بات نہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، تو ان کو آپ اپنا دوسرا حج کرنے سے افضل طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپ حج کرائیں۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے نیک کام نہیں کیا، یوں سمجھ لیں کسی نے حج کا ارادہ کر لیا مگر اسباب نہیں بن سکے، اسباب نہیں بن سکے جس کی بنا وہ حج جا نہیں سکا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب میرا بندہ نیک عمل کرنے کی نیت کا ارادہ کر لیتا ہے تو میں اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں، جو میرے بندے کے ساتھ کرامن کاتبین ہوتے ہیں، ان کو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ نیک کام کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، لہٰذا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیں، نیکیاں لکھنا شروع کر دیں۔ کب تک؟ جب تک آپ کا حج ادا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔
یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم کم علمی کی وجہ سے، علم دین کی دوری کی وجہ سے، اگر کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بلا آ جائے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کر دیتے ہیں، کرتے ہیں نا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہی کیا، اللہ ہمارے ساتھ ہی کیا، نعوذ باللہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ یاد رکھ لیں اگر اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ لے تو اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ مصلی رسول اللہ پر کھڑے رہ کر کہہ رہا ہوں، ممبر رسول کے زیر سایہ کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے اعمال کا ہم محاسبہ کر لیں، اگر اللہ ہمارے اعمال کی بدولت ہمیں اگر دینا چاہے، ایک لمحے کے لیے بھی رب کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہو سکتی، ایک لمحے کے لیے۔ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ ہم سوچ لیں ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے صدقات کرتے ہیں، کتنا خیرات کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں، یسیروں، اسیروں، مسکینوں، محتاجوں، مسافروں کی کتنی مدد کرتے ہیں، کتنی ہیلپ کرتے ہیں، اور اپنے سے نیچے والے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اپنی زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اپنے کان کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اپنی آنکھ کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اپنے پیر کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو کیسے استعمال کرتے ہیں، ہر ایک کا اگر جائزہ لے لیں تو خدا کی رحمت ہم پر ایک لمحے کے لیے بھی نازل نہیں ہو سکتی۔ آج ہم خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں تو صرف اور صرف پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے معراج کی رات میں جو وعدہ فرمایا ہے، اس وعدہ نبوی کو نبھانے کے لیے ہم پر رحم و کرم کا معاملہ کر رہا ہے۔ یہ تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو اس کو مصیبت نہ سمجھیں، کیونکہ قرآن نے واضح کر دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا اس لیے کہ تاکہ تم کو آزمایا جائے، کبھی خوف کے ذریعے، جیسے آج ہمارے ملک ہندوستان کے تمام لوگوں کے دلوں میں خوف ہے، 4 جون کا انتظار کر رہے ہیں، نہیں خوف ہے، ارے یہ خوف دل سے نکال دو، خوف الہی پیدا کر لو دنیا تمہارے قدموں میں، ارے یہ خوف دنیا کا دل سے نکال دو، اللہ اس کے رسول کے ہو جاؤ، میدان محشر کے خوف کو اپنے دل میں پیدا کرو، دنیا تمہارے قدموں میں، ارے یہ دنیا کا خوف دل سے نکال کر اللہ اس کے رسول کے ہو جاؤ، تو پھر قبر کی اندھیری زندگی میں اجالا پیدا ہو جائے گا، دنیا تمہارے قدم چومنے لگے گی۔ شرط ہے، قرآن بار بار یہی کہہ رہا ہے، کامل مومن بنو، کامل مومن بنو، تو سب آزمانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ خوف، بشیء من الخوف والجوع، کوئی بھوکا ہے شکایت نہ کریں، پیاسا ہے شکایت نہ کریں، بے سہارا ہے شکایت نہ کریں۔ بے سہارا سے مراد بتا دوں، کوئی بے سہارا نہیں ہے، کوئی بے سہارا نہیں، ایمان والا کوئی بے سہارا نہیں ہے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بے سہارا نہیں ہے۔ جس نے اللہ کو ایک جانا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرتا ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہ کرتا ہو، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہو، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی کا کلمہ اپنی زبان سے نہ ادا کرتا ہو، وہ بے سہارا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مثال سمجھ لیں، چونٹی کے اعضاء کیا ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ چونٹی کی آنکھ کیسی ہو سکتی ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ چونٹی کے کان کیسے ہوتے آپ بتا سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑے سائنسدان کو لا لو،
سے بڑے سائنسدان، ساری دنیا سے خطاب کر رہا ہوں، کوئی سائنسدان یہ نہیں بتا سکتا کہ چونٹی کی آنکھ، چونٹی کا کان، چونٹی کا ذہن، چونٹی کا دماغ کون بتا سکتا ہے؟ ارے یاد رکھ لیں، یہ ساری چیزیں جو آج ہم سائنٹسٹ کے اعتبار سے چلنا چاہتے ہیں نا، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اپنے محبوبین کے ذریعے دنیا میں اس کا نمونہ دیا۔ چونٹی کی بات میں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ قرآن مقدس اٹھا کر پڑھ لیں تو قرآن میں ایک سورہ ہے سورۃ النمل، سورۃ النمل، چونٹی، نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ اور چونٹی کیا ہے معلوم؟ کہتے ہیں نا، اسی لیے میں نے بارہا کہا کہ اسلام اس وقت سے تھا جب کچھ نہ تھا، اس وقت تک رہے گا جب سب کچھ رہ کر بھی کچھ نہ رہے ہو۔ اس وقت تک رہے گا سب کچھ رہ کر بھی کچھ نہ رہنے کے قابل ہو، اس وقت بھی اسلام زندہ رہے گا۔ کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے آپ کو وہ طاقت دی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو بڑے بڑے شان کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں نا۔ تمام انبیاء و رسول کو اللہ نے جو ایک ایک معجزہ دیا، ان تمام معجزات کو ایک جگہ جمع کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ فرمایا اے محبوب، میں محبوب رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہو۔ اے محبوب، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تمہاری مصطفائی ہے، اس لیے میں بے فکر ہو کر کہتا ہوں مجھے کوئی سی چیز کا خوف نہیں۔ مجھے یقین ہے جب تک میرے ان گنہگار ہاتھوں میں میرے نبی کا دامن ہے، انشاءاللہ کامیاب ہوتے رہیں گے۔ جب ان ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ چھوٹ جائے تو پھر درے در کے مارے مارے ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ طاقت عطا کی تھی جو پرندوں کی بولی کو جانتے تھے، کیڑے مکوڑوں کی بولیوں کو جانتے تھے۔ لیکن اے ایمان والو، اپنی قسمتوں پر ناز کرو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، چونٹی کو بھی میرے رب نے پیدا کیا۔ تو یاد رکھ لیں، سورۃ النمل میں، قرآن مقدس میں اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ چونٹی جب اس کی آنکھ کا ہم جائزہ لے نہیں سکتے، دور سے دیکھتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، چونٹی کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ اے میرے ساتھیوں، سوچ لیں، چونٹی کی اس بات کو اگر سوچ لیں تو شاید اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، اس پر ہم متحد ہو جائیں۔ تو یاد رکھ لیں، جس طرح زمانہ لاگ بدلے فرمان خدا نہیں بدل سکتا، زمانہ لاگ بدلے فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا، تو ایسے ہی زمانہ لاگ بدلے کبھی مومن منتشر ہو نہیں سکتا اگر اس کو عملی جامہ پہنا لے۔ چونٹی نے کیا کہا اپنے ساتھیوں سے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے راستہ چلنے کی فکر میں کہیں تمہیں اپنے پیروں تلے روند نہ ڈالے اور تمہاری موت واقع نہ ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قریب نہیں ہے، دور ہیں، اتنی دور سے اس چونٹی کی اس آواز کو سنتے ہیں جو چونٹی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ تو قرآن آگے بتا رہا ہے سورہ نمل کی آیتوں میں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا، اپنے لبوں سے تبسم فرمایا، اپنے منہ پر مسکراہٹ لائی اور رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کی کہ مولا
کیا تیری شان ہے، چونٹی کو بھی اتنا دماغ دیا، چونٹی کی نظر اتنی تیز کہ میں ابھی اتنی دور ہوں۔ اس سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنے ساتھیوں کا درد رکھتے ہوئے، اپنے ساتھیوں کی فکر کرتے ہوئے، اپنے ساتھیوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو آواز لگا رہی ہے کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، گھونسلوں میں چلے جاؤ، پھٹوں میں چلے جاؤ۔ فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرایا اور رب کی حمد و ثنا بیان کی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف انسانوں کے لیے اللہ کا نائب بن کر آیا نہیں ہوں، میں تو غیر جاندار پر بھی حکومت کر سکتا ہوں۔ کسی انبیاء و رسول میں سے کسی نے یہ الفاظ نہیں کہے۔ تو مطلب اس لیے بات بتایا میں نے کہ اللہ نے آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ اور بھی بات اگر ذہن میں بٹھاتے تو ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ ہمارے بچوں کو جب ہم اسکول میں ڈالتے ہیں، نرسری میں اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، پھر فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اس طرح 9 تک پڑھتے ہیں۔ 9 تک کیا ہوتا ہے؟ 7 تک پہلے تھا، اب 7 بھی ختم ہوگا، 9 تک کی بات کر رہا ہوں۔ 9 کلاس تک آپ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں اسی اسکول کے ٹیچرز آپ کے سبجیکٹ کا کوشچن پیپر بناتے ہیں۔ آپ کا ایگزام ہوتا ہے، وہی مارکس آپ کے انکلوڈ کرتے ہیں، آپ کے مارکس ڈالتے ہیں مارکس لسٹ میں۔ اختیار ہے، رائٹس ہے۔ اگر کسی بچے سے ان کو محبت ہو، کوئی اچھا پڑھتا ہو، اگر کسی وجہ سے اس کے مارکس کم آ رہے ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں، ان کے رائٹس۔ لیکن جب بچہ ایس ایس سی کا ایگزام لکھتا ہے، بورڈ ایگزام ہوتا ہے، فائنل ایگزام ہوتا ہے ایس ایس سی کا، کوشچن پیپر بورڈ سے آتا ہے نہیں، کریکشن بورڈ میں ہوتا ہے، ایگزامینیشن بورڈ میں، بورڈ آف سیکرٹری، پھر مارکس بھی وہی ڈالے جاتے ہیں، گریڈ بھی وہی دیا جاتا ہے، اس میں اسکول والے انوالو نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، خوف کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، گھر بار کے ذریعے، دولت کے ذریعے، زیور کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، ہر طریقے سے آزما کر تمہیں فائنل ایگزامینیشن کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اے ایمان والو اپنے فائنل ایگزامینیشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ تیاری یہ ہے کہ تم کامل مومن بن جاؤ۔ کامل مومن بننے کی علامت یہ ہے کہ تم بار بار رب کے گھر کا دیدار کرو، رسول اللہ کے گھر کا دیدار کرو، سنہری جالیوں کی زیارت کرو، اس سے کوئی روکتا نہیں، لیکن جو حقدار ہوتا ہے اس کو بھی بھیجو، اس لیے کہ تم کو دوہرا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک تو تم نے اس کی مدد کی، دوسرا تم اس کے لیے مددگار بن گئے، مسبب بن گئے، سببگار بن گئے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے قابل نہیں تھا معاشی اعتبار سے، مدینۃ الرسول کی زیارت کرنے کے قابل نہیں تھا معاشی اعتبار سے، تم نے اپنی حلال کمائی کا کمایا ہوا پیسہ اسے دے کر تم نے حج کروایا، عمرہ کروایا۔ تو صرف اتنا نہیں کہ وہ حج کر کے واپس آئے، عمرہ کر کے واپس آئے، بلکہ بزرگان دین بتلاتے ہیں جب تم ایسا عمل کرو گے، اللہ تم سے جب راضی ہو جاتا ہے تو تمہارے نام سے ایک فرشتہ بھی پیدا کرتا ہے جو تمہاری شکل و صورت میں ہوگا، تمہاری شباہت میں ہوگا، جو تمہارے نام سے ہر سال حج کے موقع پر خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے گا، تمہارے گاؤں والوں کے ساتھ، تمہارے شہر والوں کے ساتھ، تمہارے محلے والوں کے ساتھ، تمہارے رشتہ دار کے ساتھ، تمہارے دوست احباب کے ساتھ، تمہارے نام کا وہ فرشتہ حج کرتا رہے گا۔ لوگ آ کر تمہیں یہ مبارکباد دیں گے، تم کہیں گے میں نے نہیں کیا، ارے تم خواب سمجھیں گے، لیکن یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ بہرحال 10 بار کر لیں، 100 بار کر لیں حج، آپ کو کوئی روکتا نہیں، لیکن آخری بات ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی کام
جو عبادت کا معاملہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا معاملہ ہے، چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، اولیاء کی بارگاہیں ہو، خانقاہیں ہو، نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، قربانی کا معاملہ ہو، صدقہ فطر کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، عمرے کا معاملہ ہو، کسی اعتبار سے بھی آپ جو بھی عمل کریں تو آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے، تو سمجھو آپ کا حج بھی قبول ہو جائے گا، آپ کا عمرہ بھی قبول ہو جائے گا، اور تو اور فرشتے بھی تمہارے اعمال کے گواہ بن جائیں گے، وٹنس رہیں گے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے میں حج کر لوں تو لوگ مجھے حاجی کہیں، میرے نام کے ساتھ الحاج لکھ دیں، تو سمجھ لیں یہ صرف دنیا کی حد تک آپ محدود ہو جائیں گے، خبر میں جانے کے بعد اس کا کوئی صلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں، حج کا رکن جو معاملہ ہے، حج کا جو معاملہ ہے بڑا اہم معاملہ ہے۔ نماز آپ کو پڑھنے کے لیے مسجد آپ کے محلے میں مل جائے گی۔ اب تو اتنی مساجد ہو گئے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ نے ایک توفیق دے ہے، اتنے مساجد، جیسے کہ عاشق رسول شاعر اسلام علامہ اقبال فرماتے ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں مراد ایک رات میں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، جذبہ آ گیا بنا دیے، جذبے میں مسجد بنا دیے، طنز نہیں کر رہا ہوں کسی پر، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا اتنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو فائدہ کیا ہے مسجد بنانے کا؟ مسجد بنانے کا مقصد نشو نمائی نہیں ہے، مسجد بنانے کا مقصد کسی کو بتانا نہیں کہ یہ ہماری مسجد ہے، یہ اتنی اونچی مسجد ہے، اتنی عالیشان مسجد ہے، ہماری مسجد میں قالین ہے، اے سی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، فلاں ہے، نہیں۔ مسجد بنانے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے سجدوں کے ذریعے اس مسجد کو آباد کریں گے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لوگوں، جو بھی نیک کام کرو بطور خاص عبادت کی نیت سے، جو عبادت کہلاتی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عمل کرنے کے بعد کسی نے اگر حج نہیں کیا، اس کے دل میں حج کی تڑپ ہے، اس کے سامنے بار بار بیٹھ کر آپ بتا رہے ہیں کہ مکے میں میرے ساتھ ایسا ہوا، مدینے میں ایسا ہوا، میں حج کیا پہلی مرتبہ، اللہ نے مجھے اتنا نوازا کہ میں نے بلڈنگ بنا لی، پھر دوسری مرتبہ بلاوا آیا میں چلا گیا، اللہ نے اتنا نوازا کہ میرے بچوں کے مسائل حل ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ بلاوا آیا میں چلا گیا عمرے کے لیے، اللہ نے اتنا نوازا، سرکار نے اتنا کرم کر دیا کہ مجھے اتنا مال مل گیا، اتنی دولت مل گئی، شان مل گئی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں حج اور عمرے کی تڑپ ہے، اسباب نہیں ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا نیک کام کر کے بھی کسی کو تکلیف نہ دینا۔ حدیث کا اصل مفہوم تو یہ ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیک کام کرتا ہے لیکن اس کے غریب بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ میں نے یہ بتلائی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس بات کا مفہوم یہ نکل آتا ہے کہ نیک کام کر کے بھی لوگوں کے سامنے بار بار مت کہو، کیونکہ اسے تکلیف ہوتی ہے۔ نہ جانے اس تکلیف کے عالم میں اگر اس کی زبان سے کچھ ایسے کلمات ادا ہو جائیں جو کفریہ کلمات ہوں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اس کفریہ کلمات کی وجہ سے وہ کیفر کردار تک اگر پہنچ جائے، وہ بدعتی مشرک جو اس شریعت کہتی ہے، اس اعتبار سے اس کی زبان سے وہ الفاظ اگر ادا ہو جائیں تو اس کا سبب بھی تم بنو گے، اس کا سبب بھی تم بنو گے۔ تو لہذا جتنا ہو سکے
आमाल सालिहा को करें, लेकिन दिल में ये नीयत हो, दिल में ये इरादा हो कि अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो जाए, खुश हो जाए, कबूल कर ले हमारे आमाल को। जब वो कबूल कर लेता है, इस दुनिया में भी कामयाबी है, सकरात में भी कामयाबी है, ख़ब्र में भी कामयाबी है, मैदान महशर में भी कामयाबी है। मैदान महशर में न सिर्फ कामयाबी है बल्कि प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में अल्लाह पाक हमारा हश्र फरमाएगा और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शिफ़ात उज़्मा का जो ताज पहनाया है वो शिफ़ात उज़्मा हमें हासिल होगी। अभी इतना ही नहीं बल्कि मैदान महशर में जब अपने आमाल का हिसाब किताब देने के लिए खड़े हो, गर्मी के आलम में तड़प कर बिलक कर सुकड़ जाओगे, ऐसे आलम में अल्लाह पाक का ये करम होगा कि प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत वाले हाथों से जामे कौसर पीना नसीब होगा। अगर अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए हमारे आमाल सालिहा हों तो फिर उसी नबी मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह के इनाम याफ्तगान बंदों के साथ हमारे लिए हमेशा हमेशा की ज़िंदगी जन्नत ठिकाना बनाई जाएगी। तो इस बात को ज़हन में रख लें। और जो हज़रात हुजाज इकराम आज़िमीन हज की नीयत से निकल चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें हज मबरूर अता फ़रमाए, और जो हज़रात जाने वाले हैं इंशाअल्लाह अल्लाह उनके भी सफ़र को आसान करे। और जहाँ तक आप हज़रात सुन रहे हैं तो उन तमाम आज़मीन तक इस बात को पहुँचाएँ कि तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा होने और सफ़ों में इत्तेहाद पैदा होने के लिए दुआ की गुजारिश करें। और जहाँ जहाँ मुसलमानों पर नाहक जुल्म ढाया जाता है, उनको जुल्म का शिकार बनाया जाता है, उन मज़लूमों की हिमायत के लिए, जालिमों को निस्त नाबूद होने के लिए दुआ की गुजारिश करें। और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को 5 वक्ता नमाजी बनने, क़ुरान का कारी बनने, दीन इस्लाम का मुजाहिद बनने, अल्लाह के घर का हाजी बनने की तौफ़ीक़ अता होने के लिए अल्लाह के हुज़ूर में, नबी के दयार में दुआ करें। और आप सब भी दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे, प्यारे आका की नज़र करीमाना अगर हो जाए तो इंशाअल्लाह हम भी एक दिन खाने काबा का तवाफ़ करेंगे। इंशाअल्लाह एक दिन वो आ जाए, ज़रूर यकीन है कि मरने से पहले मदीनतुर रसूल की ज़ियारत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नसीब फरमाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत